السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ قربانی کی 4 بنیادی شرطوں کے بارے میں۔ قربانی کرنا یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور قربانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور ہماری قربانی اسی وقت مقبول ہوگی جب وہ خالص اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہو اور سنت نبوی کے عین مطابق ہو۔ اور ہماری قربانی سنت نبوی کے مطابق کب ہوگی؟ جب اس میں 4 بنیادی شرطیں پائی جائیں جن کا ذکر اہل علم نے کیا ہے قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں۔ ان 4 شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط ہے کہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت میں ہو، لہذا غصب شدہ جانور کی، چوری کیے ہوئے جانور کی قربانی کرنا قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی صرف قبول فرماتا ہے، یا پاکیزہ کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت میں ہو۔ غصب کیا ہوا جانور یا اسی طرح سے چوری کیا ہوا جانور، اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ عیب اور کمی سے پاک، فربہ اور توانا جانور کی قربانی کرے، کیونکہ قربانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم شعائر میں سے ہے، اور فربہ جانوروں کی قربانی کرنا یہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا ہے۔ یحییٰ ابن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ ابن سہل کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو خوب اچھی طرح سے پالتے تھے، اور تمام مسلمان ایسا کرتے تھے، یعنی قربانی کے جانور کو اچھی طرح سے پالتے تھے، ان کی اچھی طرح سے پرورش کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت میں ہو۔ دوسری شرط کیا ہے کہ قربانی صرف انہی جانوروں کی جائز ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعین فرمایا ہے، اور وہ 8 قسم کے جانور ہیں، نر اور مادہ ملا کر کے، اور ان جانوروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 143 اور 144 میں کیا ہے۔ پہلا جانور بھیڑ میں 2 قسم نر اور مادہ، دوسرا بکرے میں 2 قسم نر اور مادہ، تیسرا اونٹ میں 2 قسم نر اور مادہ، چوتھا گائے میں 2 قسم نر اور مادہ۔ تو انہی جانوروں کی قربانی جائز اور درست ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا ذکر یا انہی کی تعیین قرآن پاک میں کی ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور معتبر عمر کو پہنچ جائے، لہذا دمبا کے سوا ہر جانور کا داتا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یأسر علیکم فتذبحوا جزءة من الضأن۔ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ داتا جانور کی قربانی کرو، البتہ اگر اس کی دستیابی دشوار ہو، آسانی سے نہ ملے، اس کا ملنا مشکل ہو، تو بھیڑ یا دمبے کا جزا کرو۔ مسنہ کی تاریخ میں اہل علم نے لکھا ہے کہ اونٹ، گائے اور بکری کے اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے والا دانت گر گیا ہو، اور عام طور سے جب بکرا 2 سال میں، گائے 3 سال میں اور اونٹ 6 سال میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس وقت ان جانوروں کے سامنے والے دانت گر جاتے ہیں۔ اور جزا کی تعریف میں اہل علم نے لکھا ہے کہ بکرا، بھیڑ، گائے اور اونٹ کے غیر داتا جانور کو جزا کہا جاتا ہے۔ تو بھیڑ کے سوا ہر جانور کا داتا ہونا ضروری ہے، بھیڑ کے سوا ہر جانور کا داتا ہونا ضروری ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور ان عیوب اور نقائص سے محفوظ ہو، پاک ہو، جن کی نشاندہی
صحیح احادیث میں کی گئی۔ لہذا قربانی کے جانور میں وہ عیوب اور نقائص نہ پائے جائیں جن کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے۔ اور وہ عیوب اور نقائص کیا ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ عیوب اور نقائص 4 ہیں، یا 4 قسم کے عیوب کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ سب سے پہلا کہ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، تیسرا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، چوتھا اور بہت ہی نحیف لاغر جانور جس میں گودا ہی نہ ہو۔ تو یہ 4 عیوب ہیں جن کی نشاندہی صحیح حدیث میں کی گئی ہے، لہذا قربانی کا جانور ان عیوب اور نقائص سے پاک ہو۔ تو یہ 4 بنیادی شرطیں ہیں جن کا پایا جانا قربانی کے اندر ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کی اپنی ملکیت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور انہی جانوروں میں سے ہو، یا قربانی کا جانور انہی جانوروں میں سے ہو جنہیں اللہ رب العالمین نے متعین فرمایا ہے، اور وہ 8 قسم کے ہیں، نر اور مادہ ملا کر کے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کے جانور جو ہے یہ معتبر عمر کو پہنچ جائیں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان عیوب اور قربانی کے جانور ان عیوب سے پاک ہوں کہ جن کی نشاندہی صحیح حدیث میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے، اور ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔